امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے ذاتی خصوصیات، وہ خصوصیات جو آپ کی تحریک کا حصہ ہے، اس سے پہلے یہ توجہ رہے عزاداری کربلا و امام کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کا قیام و انقلاب فعل امام ہے، اور فعل امام خود معصوم امام کی طرح عظمت رکھتا ہے۔ اس فعل امام کے اندر نقص نہیں ہے، وہ فعل امام جامع ہے، جامع اتنا کہ تمام انسانوں کو اس قیام کے اندر مد نظر رکھا گیا ہے۔ تمام انسانوں سے مراد اول خلقت حضرت آدم سے لے کر آخر جو انسان آئے گا وہ سب امام حسین کے اس فعل و اس قیام کے محتاج ہوں گے، اور امام ہر اس انسان کی مدد کرتا ہے۔ امام انسان کامل ہے، تشیع کا امتیاز ہے۔ ہم جن ائمہ کو اپنا رہبر مانتے ہیں خدا نے ان کو چنا ہے، اور وہ انسان کامل ہیں۔ انسان کامل کا مطلب کمپلیٹ انسان۔ کمپلیٹ انسان سے مراد اللہ کی تمام صفات کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ میں اور آپ کا عکس دکھاتا ہے، میں اور آپ کا عکس آئینہ دکھاتا ہے۔ اہل البیت علیہ السلام خصوصاً حسین ابن علی اللہ کی صفات کا آئینہ ہے۔ کوئی خدا کو قرب چاہتا ہے اہل البیت کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام شفاعت کا دروازہ ہے۔ شفاعت کا نام سنتے ہی صرف یہ تصور نہ رہے کچھ گنہگار لوگ ہوں گے اور انہیں امام نجات دیں گے بھلے، جو گنہگار ہوں گے انہیں نجات دیں گے۔ انبیاء بھی شفاعت حسین کے محتاج ہیں، خود ائمہ علیہ السلام بھی شفاعت حسین کے محتاج ہیں۔ شفاعت کا ایک پہلو یہ ہے کہ مجھ جیسے گنہگاروں کو حسین ابن علی تھام کر راہ نجات تک پہنچاتا ہے، یہ بھی ایک شفاعت ہے۔ ہم سب اس شفاعت کے محتاج ہیں۔ انبیاء ائمہ معصوم ہیں، خطا نہیں کرتے، وہ اپنے مقامات کی بلندی کے لیے امام کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عموماً ہم شیعہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ فلانی نے یہ کہا کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوتا۔ ایک حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں صرف آپ نہیں، اگر ہم اہل البیت نہ ہوتے اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات فنا ہو جاتی۔ توحید ہم نے سکھائی ہے، خدا کی اطاعت اہل البیت نے سکھائی ہے، خدا کی وحدانیت ہمارے دروازے سے متعارف ہوئی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے لوگ خدا کے نام پر بتوں کی پوجا کرتے۔ خدا واحد قادر مطلق کی اطاعت آج اتنے مسلمان کر رہے ہیں تو وہ در زہرا کے پروردہ بیٹوں کا نتیجہ ہے۔ حدیث امام کی، بنا عبد اللہ، ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ ہم رمز و راز اطاعت و عبودیت خدا ہیں، ہم وہ وسیلہ ہیں جو لوگوں کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ وَبِنَا عُرِفَ اللہ، ہم وہ ہیں جن کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ معرفت خدا اہل البیت کے ذریعے سے۔ وحید اللہ، اللہ یہ واحد کی تعریف، تمجید، پہچان، شناخت ہمارے ذریعے سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا لولانا، اگر ہم اہل البیت نہ ہوتے ما عبد اللہ، اس قادر یکتا کی اطاعت کو ایک انسان بھی نہیں کرتا۔ بس یہ جو عزاداری کا ایام ہے، مؤمنین کرام شفاعت حسین سے منسلک ہونے کا ایام ہے۔ گناہوں سے بھی نکلیں گے، مقام بھی بلند ہوگا۔ فرد کا صرف نہیں، اجتماع کا مقام بلند ہوگا۔ اگر حسین کے در شفاعت سے متصق ہوئے تو حسین غلامی کی قباحت سے نکال کر اوج کرامت و شرافت کے منارے پر میں اور آپ کو فائز کر سکتا ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک عیسائی نے کتاب لکھی، اس نے شکوہ کیا، میں اور آپ سے شیعوں سے شکوہ کیا، خدا شاہد ہے اگر حسین جیسا امام ہمارے پاس ہوتا، کائنات کے ہر فرد کے گھر 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 جا کر اسے اس امام آزادی کا انٹروڈکشن کرتے کہ یہ امام ہے آج کے عصر ٹیکنالوجی کے تمام دردوں کا مداوا اس کٹے ہوئے سر جو سر لو کے نیزہ پر بلند ہوا اس حسین کی شخصیت و پیغام کے اندر موجود ہے. لیکن ہم اس امام کا تعارف نہیں کرا سکے. ایک بہت بڑی توفیق آج ہمیں عزاداری کی صورت میں ملی ہے اولاً، اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد تشیع کی حقانیت پوری دنیا پہ ثابت ہوئی، تشیع کی قدرت پوری دنیا پہ ثابت ہوئی ہے. لہٰذا آج ہمیں واضح، دو ٹوک، عقلی، منطقی و جامع انداز میں اہل البیت کا پیغام دینا ہوگا. آج بشریت کے درد 61 ہجری کی سوسائٹی سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. آج بشریت کے درد اس عصر جاہلیت جب رسول اکرم آئے اس سے زیادہ ہیں، شدت میں بھی زیادہ ہیں، کمیت میں بھی زیادہ ہے. آج سب سے زیادہ دنیا کو حسین کی ضرورت ہے، اور آج سب سے زیادہ تبلیغ بھی حسین کی ہونی چاہیے. خداوند متعال ہم سب کو پیغام حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. موضوع سخن امام کی تحریک کی ذاتی خصوصیات. ایک خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کی، امام کی ذاتی خصوصیت قیام کی، شر مطلق کے خلاف قیام کرتے ہیں، ام الفساد کے خلاف قیام کرتے ہیں. اور ام الفساد تمام برائیوں کی جڑ، تمام نفرتوں کی جڑ اگر سسٹم کی صورت میں ہے بنو امیہ اس کے خلاف قیام کرتے ہیں. اگر فرد کی صورت میں ہے یزید، حسین ابن علی سب سے پہلے اس یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کارخانہ یہ شیطنت ہے، یہ کارخانہ یہ نفرت ہے، یہ کارخانہ یہ تعصب ہے، یہ کارخانہ یہ کرپشن ہے. اس کے خلاف قیام کرو، باقی چھوٹے اس کے چوزے خود بخود دم توڑ جائیں گے. اس قرآن کی آیت میں شر مطلق کا تعارف ہوا ہے. 4 قل میں سے ایک قل ہے. عموماً ہم سرسری جاتے ہیں، جبکہ یہ آیت انقلابی گری کا منشور ہے. ہم صرف نظر بد سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں. اس آیت کو پڑھو تو استکبار کی نظروں میں آؤ گے، لیکن آنے کے بعد گھبرانا نہیں. اس شر مطلق کے خلاف قیام کرنا ہے امام حسین کی سیرت پر چل کر. آیت کے جملے ہیں، ایک ہے غاسق اذا وقب، مثال دی باطل نظام کی، ام الفساد کی مثال دی قرآن نے. پھیلا ہوا اندھیرا، وہ اندھیرا جو پورے سماج پر، پورے گلوب پر پھیلے، کوئی ایک نقطہ بھی اس کے اندھیرے، ظلمت، ضلالت سے خالی نہ ہو، یہ ہے شر مطلق. 61 ہجری میں یزید و بنو امیہ شر مطلق کے نمائندے تھے. امام نے اس کے خلاف قیام کیا. سوال، اور اس آیت میں اس کا تعارف ہے اور رہنمائی ملتی ہے، شر مطلق کیسے پھیلتا ہے؟ شر مطلق کے ارکان کیا ہیں؟ تاکہ ان ارکان کو گرا کر شر مطلق کا خاتمہ کریں اور شر مطلق ختم ہو، نور ولایت پوری دنیا میں پھیل جائے گا. فرمایا اس شر مطلق میں ایک چھوٹا سا شر ہے، شر ما خلق. شر ما خلق چھوٹا گناہ، چھوٹی برائی. اگر شر مطلق کو موقع ملے، چھوٹی برائی کو شر مطلق کے ساتھ ملا کر اس کو بھی سب سے بڑی برائی میں بدلتا ہے. جاہلیت
وہ جہالت ایک ستون ہے شر مطلق کا. جاہلیت و جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، عقل کے مقابلے میں. اگر بے عقلی، غضب، شہوت، فرعون کا غرور، نمرود کا غرور، قارون کی حرام خوری کی طمع، سامری کی منافقت و دھوکہ دینے کی وہ حالت، تصویر، دھوکہ دینے کی حالت، سسٹم، ساختار، نظام، حکومت، سماج بن کر جلوگر ہو، اسے شر مطلق کہا جاتا ہے. وہ کبھی بنو امیہ کی صورت میں ہے، کبھی فرعون کی صورت میں ہے. تو یہ شر مطلق کب پھیلتا ہے؟ جاہلیت کا مطلب جب غضب، غرور فرعونی، غضب فرعونی، ڈکٹیٹرشپ فرعونی، حرام خوری کی طمع قارونی، منافقت و تزویر و لوگوں کو الو بنانے کی سامری پناہ نظام کی صورت اختیار کرے، سسٹم کی صورت اختیار کرے، یہ جاہلیت کہلاتی ہے. اس جاہلیت تک کیسے پہنچے؟ وہ کیوں پہنچے؟ اس میں تو عقل کی گنجائش نہیں ہے. اس جاہلیت میں علم ہے، ڈگریاں ہیں، یونیورسٹی ہے، تھنک ٹینکس ادارے ہیں، اسکالرس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، لیکن وہ عقل کو بڑھانے والے پالیسیز نہیں دے سکتے. وہ ایٹم بم بنانے کے مجاز ہیں، لوگوں کی شعور پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. علم بھی اس فرعونی غضب، اس قارونی حرام خوری کی طمع کے زیر سایہ ہے. قارون کی طمع جلوگر ہوتی ہے. وہ آرڈر دیتا ہے یونیورسٹی کو، اسکالرز کو، تھنک ٹینکس کو، اسلحہ ساز فیکٹریوں کو، مجھے اتنا اسلحہ چاہیے، سائنٹسٹ آپ بیٹھ جاؤ، یہ میزائل، یہ اسلحہ بنا کے دو تاکہ میں عراق، ایران، کشمیر، پاکستان حملہ کروں، وہاں کے اعلیٰ دماغ بھی چراؤں، وہاں کا تیل بھی چراؤں. علم بھی خدمت میں ہے، اعلیٰ دماغ بھی اس شر مطلق کی خدمت میں ہے. جاہلیت جہاں غضب، شہوت، طمع کی حکومت ہو، شہوت و غضب ایک انڈیویجول حالت کی صورت میں نہ رہے، بلکہ ایک اجتماعی سوشیولوجی، سماج، نظام، اقتصادی نظام، سیاسی نظام، فوجی نظام بن کر مسلسل حل من مزید کی پکار کی صدائیں بلند کرے، یہ شر مطلق ہے. اس مقام تک کیسے پہنچے؟ وہ کیوں پہنچے؟ تو اس آیت کے ضمن میں روایت ہے. اس آیت کے ضمن میں روایت ہے. فرماتے ہیں من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی زمانے کے امام کو نہ پہچانے، زمانے کے امام کے مطابق عقل سے کام نہ لے، ان پر شر مطلق غالب آئے گی. زندگی بھی جاہلیت پر، موت بھی جاہلیت پر، سیاست بھی جاہلیت پر، اقتصاد بھی جاہلیت پر، جنگ بھی جاہلیت پر، صلح بھی جاہلیت پر، دوستی بھی جاہلیت پر مبنی ہو جائے گی. اور فساد اندھیری رات کی طرح اس کی سوسائٹی کے تمام شعبوں میں کوٹ کے بھر جائے گا. آپ ذرا غور کریں جوانان عزیز، سوال اٹھائیں. جو امام حسین معصوم امام تھے، امام اپنے قیام کے وصیت نامے میں پہلے صفائی دیتے ہیں. رونا کوئی چاہتا ہے نا، ان جملوں پہ روئے. یہ امام کے مصائب ہیں. ایک معصوم امام غیر معصوم لوگوں کو صفائی پیش کر رہے ہیں. کیوں؟ اس وقت کے ساحروں نے حقیقت کچھ اور تھی، دکھایا کچھ اور ہے. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شہرت کے لیے قیام نہیں کر رہا. یا حسین، آپ امام معصوم ہیں، تصور میں بھی نہیں آ سکتا آپ شہرت کے لیے قیام کریں. نہ، یزید کے میڈیا نے
یزید کے نفاسات فی العقد نے، یزید کے ساحروں نے حقیقت کو ٹویسٹ کیا تھا، بڑی مکاری سے بتایا حسین شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے، دنیاوی مال و منال کے لیے قیام کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ اور مان لیا لوگوں نے۔ یہ جو 72 لاکھ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ اور صرف 72 کیوں آئے؟ یہ سوال پوچھیں۔ ہماری رات کی مجلس کا موضوع یہی ہے، حق کے علمبردار حسین جسے سب جانتے تھے حق پر ہیں، وہ تنہا کیوں ہو گئے؟ اہم سوال ہے۔ حق کے علمبردار حسین کو تنہا کس نے کیا؟ کن عوامل نے کیا؟ شر مطلق کا دوسرا ستون، حقائق کو منحرف کرنے والی مشینری، وہ کبھی ساحران کی صورت میں ہے، نفاسات فی العقد جادوگر خواتین کی صورت میں ہے، اور آج فوکس نیوز، CNN نیوز کی صورت میں ہے۔ آج یہ میڈیا میں اور آپ کو شر مطلق کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں اور آپ کی نوجوان نسل کو آج موبائل کے ذریعے سے اغوا کر رہا ہے، اور یہ رہبر نے فرمایا کھیل ہی کھیل میں وہ میں اور آپ کے بچوں کو اغوا کر رہا ہے کردار کے اعتبار سے۔ خبردار والدین، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، موبائل نہ دو بچوں کو۔ یہ نہ کہو آگا موبائل کے بغیر کیسے چلتا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، نہ، پڑھ کے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھ کے کہہ رہا ہوں جوانان، موبائل بچوں کو نہ دو، اس میں تخریبی مواد ہے۔ پہلی چیز، جو بچہ بالغ نہیں ہوا ابھی، 15 سال سے کم کا بچہ 20 منٹ سے زیادہ موبائل دیکھے گا، نفسیاتی طور پر ضعیف ایب نارمل بچہ ہوگا۔ جو بچہ موبائل دیکھے گا، جان بوجھ کے مواد رکھا گیا ہے، قوت تحمل اس کی کم ہوگی، قوت تمرکز کم۔ ابھی ہم ٹک ٹاک کے ریل دیکھتے ہیں نا، 1 منٹ میں ریل بدل جاتا ہے، دوسرا ریل، تیسرا ریل، آغا باہر آ جائیں ان چیزوں سے۔ 1 منٹ کا ریل اس لیے آ رہا ہے، میں اور آپ کی توجہ کی طاقت کو ختم کر رہے ہیں، اور توجہ کی طاقت جائے، فکر و تدبر کی صلاحیت چلی جاتی ہے، فکر اور تدبر و تحلیل کی صلاحیت جائے، اندھے بہرے مقلد بن جاتے ہیں۔ اندھے بہرے مقلد جب بن جائے، انہیں ایک جھوٹے وعدے سے دائیں گھمایا جا سکتا ہے، بائیں گھمایا جا سکتا ہے، وہ احمق بن جاتے ہیں، وہ حمار بن جاتے ہیں۔ ان میں سوچنے کی، سمجھنے کی، تحلیل کی، اپنی صلاحیت، غلطیوں کی تلافی کی ٹائم ہی نہیں ہے، اتنی جلدی میں ہوتے ہیں۔ اور بچے 8 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، بچے 8 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، بچوں کا بھوک ختم، ادب ختم، والدین سے گفتگو نہیں کر سک پا رہے، سیکھ نہیں رہے۔ آج کا میڈیا نسل حماری تربیت کر رہا ہے۔ وہ بچے جو الو بنے ان کے ایک ایک جملے پر، ان کے غلام بنے۔ خبردار، بچوں کو مٹی سے کھیلنے دو، یہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ امام نے فرمایا بچوں کو مٹی سے کھیلنے دو۔ اس لیے آج ایران میں سکول میں جب آپ اپنے بچوں کو داخل کرتے ہو تو ساتھ آپ سے مٹی خریدنے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم مٹی سے بنے ہیں۔ جب بچہ مٹی سے کھیلتا ہے، ان کے تمام ٹینشنز مٹی جذب کر لیتی ہے۔ جب بچہ مٹی سے کھیلتا ہے، مٹی اس کے وجود کا حصہ ہے، اس کے اندر تخلیق کی صلاحیت آتی ہے، لیڈرشپ کی صلاحیت آتی ہے۔ اور مٹی سے شہر بناؤ، مٹی سے کوئی اسکیچ بناؤ، مٹی سے کوئی بھی تصویر بنانے اور ایک ماڈرن شہر بنانے کا نقشہ بچوں کو دے کر 6 سال کی عمر کے بچوں کو مٹی سے کھیلنے کا سکھا کر ان کے قوت تخلیق اور آرکیٹیکچر کی صلاحیت، لیڈرشپ کی صلاحیت، انوویشن کی صلاحیت، نئی چیزیں خلق کرنے کی صلاحیت ایجاد ہوتی ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بچائیں
اور موبائل استعمال کرنا ماڈرن ہونے کی علامت قطعاً نہیں ہے۔ میں عرض کروں، اگر کوئی اپنے بچے کو کوئی بم ہاتھ میں دے تو اس میں اتنی تخریب نہیں ہے جتنی تخریب اس کی اخلاقیات، نفسیات، اس کے کردار، اس کی خلاقیت کی صلاحیت موبائل سے تخریب ہوتی ہے۔ طالبان کے بموں سے اتنی تخریب نہیں ہوتی۔ دشمن میڈیا کی طاقت کے ذریعے سے، ساحروں کی طاقت کے ذریعے سے حق اور باطل کی جغرافی کو ٹویسٹ کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو حق کا نام دے کر ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے لے کر امام حسین علیہ السلام و آج کے دور میں عقد کا لفظ آ گیا۔ عقد، شر مطلق کب پھیلتا ہے؟ شر مطلق کب سر بلند ہوتا ہے؟ شر مطلق کو کب جرت ملتی ہے وہ حسین سے بیعت طلب کرے؟ یہ سوال پوچھیں اپنے آپ سے، اس سوال کا جواب آنا چاہیے۔ کیوں شر مطلق کو یہ جرأت ملی؟ وہ امام مطلق، امام برحق، نور مطلق سے انکنڈیشنل سرنڈر، میری اطاعت، میری بیعت کرو ورنہ تیرا سر قلم کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہے نفاسات العقد۔ عقد کہتے ہیں عقد کو، عقد کہتے ہیں بونڈنگ، روابط، تعلقات۔ شر مطلق اس وقت پھیلتا ہے جب مؤمنین کے تعلقات ختم ہو جائیں، سست ہو جائیں، فاصلے آ جائیں، ریاکاری آئے، مفاد پرستی آئے، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ڈھیلے پڑ جائے، طاقت ختم ہو گئی۔ جب یہ طاقت ختم ہوئی، یہ تو بازو تھے امام کے، بازو ہی کٹ گئے، شر مطلق روابط کو توڑ کر امام سے بیعت طلب کرتا ہے۔ خبردار، اپنے روابط کو قوی کریں۔ مؤمنین، شیعان حیدر کرار، کسی بھی وجہ سے اپنے روابط کو نہ توڑیں، جرم ہے، جرم۔ امام زمن کی ایک روایت ہے بہت خوبصورت۔ امام فرماتے ہیں لو ان اشیاءنا علی اجتماع القلوب لما تأخر علیہم یمن لقائنا۔ اگر ہمارے شیعہ یونائٹ ہوتے تو ہمارا ظہور بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ شر مطلق کو جرأت اس وقت ملتی ہے وہ حسین کو تنہا دیکھتا ہے، شر مطلق کو جرأت اس وقت ملتی ہے وہ علی خامنائی کو تنہا دیکھتا ہے، پھر منصوبہ لاتا ہے اپنا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اتحاد، وحدت، وحدت، وحدت۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جن حکمرانوں نے ہمیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ الو بنایا ہے اور آج تک ہمیں اندھیروں میں رکھا ہے، ان کی خاطر لڑیں، ان کی خاطر میں اپنے پڑوسی سے لڑوں، میں اپنے بھائی سے لڑوں، میں اپنے عزیز سے لڑوں، میں اپنے کلیگ سے لڑوں، یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اور جب مؤمنین کے اندر تقسیم آتی ہے، سب سے پہلے امام زمن کا دل لرزتا ہے۔ اگر میں مومنین کے درمیان تفریق پھیلا رہا ہوں، میں امام زمن کے دل پر خنجر چلا رہا ہوں۔ بہت سارے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں ابھی الیکشنز ہو گئے، بس ہو گئے نا، ایک دن ہے الیکشن ختم، آ جاؤ اس سے باہر، اب زندگی میں کام کرنے کے بہت ہیں۔ اور یہ سال تشیع کی یونٹی کا سال ہے۔ بہت سارے علاقوں میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ایک شخص مسجد میں آنا چھوڑ دیا الیکشن کے بعد۔ کیوں نہیں آ رہے بھائی مسجد میں؟ کہ اس مسجد کا مؤذن ہماری پارٹی کا نہیں ہے، تف نہیں ہے۔ سیاست کو معیار قرار دے رہے ہو مسجد سے دوری کا، امام حسین سے دوری کا۔ جی ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے، اس سے سوشل بائیکاٹ۔ بعض جگہوں میں تو مساجد میں آنے نہیں دیا۔ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے امام زمن کو زخم دیے ہیں۔ توبہ کرے فوراً۔ شیعہ سنی یونٹی، یہ جو رہبر معظم تھے، چیخ چیخ کر روتے رہے۔ خدا شاہد ہے، میں نے رہبر کی ایک تقریر پڑھی آج سے 35 سال پہلے کی، ملت پاکستان کو خطاب کیا۔
ڈائریکٹلی خطاب فرمایا تشیع پاکستان، اگر قوی ہونا چاہتے ہو، شر مطلق کے ظلمت سے بچنا چاہتے ہو، شر مطلق کے اثرات سے ملک عزیز پاکستان کو بحال لانا چاہتے ہو، یونائٹ ہو جاؤ، یونٹی یونٹی یونٹی۔ رنگت کی بنیاد پر تقسیم، پارٹی کی بنیاد پر تقسیم، علاقے کی بنیاد پر تقسیم، مسجد کی بنیاد پر تقسیم، ووٹ کی بنیاد پر تقسیم جرم ہے، جرم، گناہ ہے، ناپسندیدہ حالت ہے عاشورہ کی منطق کے مطابق۔ محبت و نفرت کا معیار الیکشن نہیں ہے، محبت و نفرت کا معیار امام زمن و امام حسین کی راہ ہے۔ جو بھی راہ حسین کا راہی ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم ان کے بھائی ہیں، وہ ہمارا بازو ہے۔ بے شک ہزارہا ہمارے اختلافات ہوں، وہ اپنی جگہ پہ، ان کو امام حسین کے معیارات کے برابر نہ لاؤ۔ رہبر نے فرمایا شیعہ پاکستان، قوی ہونا چاہتے ہو، آپ کا حق ہے قوی ہو جاؤ، آپ دیندار ہو، آپ کو خدا نے علامہ اقبال دیا، ڈاکٹر قدیر دیا، قائد اعظم دیا، مؤمنین دیے۔ پہلا اسٹیپ فرمایا شیعہ شیعہ یونٹی۔ اگر شیعہ شیعہ وحدت ایجاد نہ ہونا، شیعہ سنی وحدت ایجاد کرنا ایسے ہے کوئی بے روزگار کہے میں آپ کو روزگار دیتا ہوں، کوئی جیب خالی والا کہے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، ٹینشن نہیں لو، خود اس کے پاس ایک دن کا کھانے کا نہیں ہے۔ شیعہ یونٹی لازم ہے، شیعہ یونٹی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے، اور خون رہبر انقلاب سے الحمدللہ یہ خواب پورا ہو گیا۔ دیر آمد درست آمد، الحمدللہ۔ قائد محترم، استاد محترم و ناصر ملت آج اکٹھے ہیں الحمدللہ، اور ہماری دعا ہے یہ یونٹی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی، اور اس یونٹی کو آسانی سے ختم ہونے نہیں دینا۔ ذمہ دارانہ بیانات دینے ہوں گے، کردار ادا کرنا ہوگا۔ شیعہ یونائٹ ہوں، شیعہ قوی ہیں، شیعہ سوسائٹی میں کوئی نفوذ پیدا نہیں کر سکتا۔ جو قوم یونائٹ ہے مستقل ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، منتشر نہیں ہے۔ شیعہ یونائٹ ہوں، پھر رہبر نے فرمایا یہ یونائٹ شیعہ، یہ باآبرو شیعہ، شیعہ سنی یونٹی کی طرف بڑھے، اور پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے الحمدللہ۔ یہ امام حسین کا راستہ ہے۔ جب شیعہ سنی اکٹھے ہوں، بھائی بھائی ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ پر، ادب و احترام کے ساتھ علمی اختلافات بیان ہونے چاہیے۔ شیعہ سنی وحدت سے مراد نہ سنی کو شیعہ کرنا ہے، نہ شیعہ کو سنی بنانا ہے، بلکہ دونوں نے مشترکہ دشمن کے خلاف قیام کرنا ہے، دونوں نے مل کر پاکستان کو آباد کرنا ہے۔ پھر رہبر نے فرمایا شیعہ سنی یونائٹ ہوئے، پھر بنیادی تبدیلیاں اس ملک عزیز کے اندر آ سکتی ہیں۔ اگر یہ تبدیلیاں نہ آئے، یہ ملک عزیز استکباری طاقتوں کا فٹ بال بنتا پھرے گا۔ دو ستون ہے شر مطلق کے، ایک جاہلیت، اور جاہلیت کا رائے حل عقل اور امام کی تعلیمات کی طرف رجوع۔ اس وقت کی جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے امام نے فرمایا اے لوگو میں امام ہوں، میری طرف آ جاؤ۔ دوسرا تعلقات خراب کرنا مؤمنین کے، شیعوں کو ڈسپرس کرنا، کوفے کے نام پر مدینے والوں کو الگ، مدینے کے نام پر مکے والوں کو الگ، مکے والوں کو کے نام پر و تعصبات پر کوفے والوں کو الگ کریں تو یزید کوفے کو بھی نہیں چھوڑے گا، مدینے کو بھی نہیں چھوڑے گا، مکے کو بھی نہیں چھوڑے گا، جیسے کہ نہیں چھوڑا۔ کربلا کے بعد ہرہ کا واقعہ ہوا، ہرہ واقعہ، ہرہ مکے پر چڑھائی کی یزید نے، اور پورے شہر کو 3 دن کے لیے مباح قرار دیا، اور وہاں کی تمام باشرف خواتین کی حرمت پامال کی، اور 10,000 ناجائز بچے اسی شہر میں متولد ہو گئے۔ جب حسین کا ساتھ نہ دیا، شر مطلق آپ سے لا تعلق نہیں ہے، شر مطلق آپ کا پیچھا کرے گی مکے میں، مدینے میں، بصرہ میں، سکردو میں، گلگت میں، کراچی میں، راولپنڈی میں، سندھ میں، پنجاب میں۔ رائے حل کیا ہے؟ اکٹھے، یونٹی،
اتحاد مقدس امام خامنئی کی آرزو ہے. متحد ہوئے اللہ کی برکات کے دروازے کھل جائیں گے. جس محلے میں یونٹی ہے وہ پربرکت محلہ ہے. جس گھر میں یونٹی ہے وہ پربرکت گھر ہے. اور جس شہر میں یونٹی ہے اس شہر کے مراکز آباد ہیں, وہ پربرکت شہر ہے. اللہ پاک ہمارے اس شہر کو بھی یونٹی کا گلستان بنائے انشاءاللہ. تیسرا رکن ہے, میں کل بیان کروں گا, لیکن اس سے پہلے امام سے آنے سے پہلے, شر مطلق کو ختم کرنے کے لیے امام کے آنے سے پہلے چھوٹا نور امام بیچتا ہے, فلق کو بیچتا ہے. فلق, فا لام قاف, فلق اس نور کو کہتے ہیں. جب صبح اذان ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سی ہلکی پھلکی روشنی پھیلتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اندھیرا ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو سورج طلوع ہوا ہے. ابتدائی روشنی, چھوٹی نورانیت, روشنی کی ایک چھوٹی کرن شر مطلق کے خلاف, شمس امامت, نورانیت کا سورج امام قیام کرتا ہے. پہلے چھوٹے سے مقاومت کی ایک کرن اس شہر میں بیچتا ہے. اگر اس چھوٹی سی کرن کا استقبال کیا, ان کی ظلمت کو ختم کرنے کے لیے شمس الطالعہ, چمکتا ہوا سورج امام آ جائے گا. کوفے میں امام نے پہلے مسلم کو بھیجا, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شر مطلق یزید بنو امیہ, کوفے والوں نے کہا اس شر مطلق سے نجات دو حسین. 18,000 خطوط, امتحان, یہ یونائٹ ہے یا نہیں ہے, مقاوم ہے یا نہیں ہے, تربیت یافتہ ہے یا نہیں ہے, راہ امامت پر ڈٹنے والے ہیں یا نہیں ہیں. چھوٹے سے نور کو بھیجا, صبح صادق کو بھیجا, صبح کی نورانیت کو بھیجا جو خبر دیتی ہے سورج طلوع ہونے والا ہے اس افق پر. اگر کوفہ حسین کے سفیر مسلم کا ساتھ دیتا, کوفے کا امام حسین ہوتا. کوفے نے مسلم کا ساتھ نہیں دیا. لاش مسلم کو بازار کوفہ میں 3 دن لٹکائی رکھی. بس نور کا, اس چھوٹے سے جرکے کا نور کا, مقاومت کی, عزت کی, راہ نجات کی کرن ناشکری کی, چمکتے ہوئے سورج امام نے اپنا راستہ بدلا. کوفہ اس قابل نہیں حسین آ جائے, میں نے کربلا جانا ہے. اب توجہ کیجئے گا, عصر غیبت کبریٰ میں نور و مقاومت کی ایک چھوٹی سی جھلک, فلک, صبح صادق, خمینی بت شکن, نائب امام زمن کی صورت میں اس ایران کے گلوب میں طلوع ہوا. اس ملت نے اس چھوٹے سے نور کا حق ادا کیا. 8 بچے قربان کر کے حق ادا کیا, جوانوں کو قربان کر کے حق ادا کیا, مجتہدین کو قربان کر کے حق ادا کیا. جب صبح صادق کا حق ادا کیا جائے, اس ظلمت کو ختم کرنے کے لیے جو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے, اس صبح صادق کس چیز کی خبر دیتی ہے؟ وہ روشنی, وہ چھوٹی روشنی کی کرن اس ابھرتے ہوئے سورج کی خبر دیتی ہے. لوگوں, ظلمت سے باہر آ جانا, تعصبات سے باہر آ جانا, نفرتوں سے باہر آ جانا, غفلتوں سے باہر آ جانا, حرام خوری کے لقمے سے بچنا. وہ سورج طلوع کر رہا ہے جو اس ظلمت کا خاتمہ کرے گا. یہ جو شہادتیں تشیع نے دی, بہت قیمتی جو شہادتیں, آغا رئیسی, امام خامنئی, یہ ستارے تھے. یہ مایوسی کا ذریعہ نہ بنے, یہ خوشخبری کا ذریعہ ہیں یہ شہادتیں. اقبال نے بتایا, کتنا عاشورہ شناس, اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا ہے تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. آپ ذرا دیہاتوں میں جائیں, رات کو چھت پہ سوئیں, آسمان کو دیکھیں. صبح جب ہوتی ہے نا, صبح ہوتی ہے تو آسمان کے ستارے ایک ایک کر کے غائب ہو رہے ہیں.
ان ستاروں کا غائب ہونا گھبرانا نہیں کہ اندھیرا آ رہا ہے، نہ، یہ باادب ستارے ہیں، یہ اس سورج کی روشنی کا استقبال کرنے کے لیے اس سورج کی روشنی میں فانی ہو رہے ہیں۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ امام خامنئی وہ ستارہ ہے جس کی شہادت نے ایک کوہ غم ہم پر توڑا۔ یہ شہادت مایوسی کی نہیں ہے، کیلکولیٹڈ شہادت ہے۔ اس شہادت نے اپنی توفیق کے مطابق آج کے شر مطلق سے ٹکرایا اور تشیع کو اس قابل بنایا۔ یہ شہادت شمس امامت اس چمکتے ہوئے یوسف زہرا کے ظہور کی خوشخبری دے رہی ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک جملہ ہے رہبر کا، ایک موضوع ہے رہبر کی پیشن گوئیاں عجیب ہیں۔ ایک جملہ ہے رہبر کا، فرماتے ہیں مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے، کس پہ؟ خدا کا ارادہ یہ ہے وہ اس انقلاب اسلامی کے ذریعے ملت تشیع کو اوج عظمت تک پہنچائے گا۔ اوج عظمت روٹی کپڑا پیسے بنگلہ گاڑی نہیں ہے، اوج عظمت یہ سوسائٹی امامت امام مہدی کے قابل بنے گی۔ جب چھوٹے نور کا شکر ادا کیا، اس شہر کے افق میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى، سورہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، باطل ظلمت ہے اور اللہ و اللہ کا امام، اللہ کا بنائے ہوئے امام نور ہے، سورج ہے، یہ اس ظلمت سے اس سوسائٹی کو نکالے گا۔ شر مطلق ملئت ظلما و جورا، ظلم اور جور کا اندھیرا پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ یملأ اللہ، اللہ بھرے گا ارض کو، کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح سے ارض ظلم سے بری تھی، اللہ حسین امام الزمن کو مبعوث کر کے اس ظلم کا خاتمہ کر کے اسے نورانیت میں بدلے گا۔ اور انقلاب اسلامی نے اس شر مطلق کے خاتمے کے بہت سارے مراحل طے کیے الحمدللہ۔ یہ جو صلح ہوئی ہے، اب آنے والے دنوں میں ایران اسلامی بہت پاورفل ہوگا، ایران کا وقار بہت بڑھے گا، اور ایران کا وقار اور عظمت بڑھے گی تو ایران اپنے مقاصد حاصل کر سکے گا۔ ایران کے مقاصد کیا ہیں؟ امام خمینی نے فرمایا میں نمائندہ و نائب امام برحق ہوں، میری پوری جان ہستی منتظر امام ہونا ہے۔ منتظر امام ویٹنگ کو نہیں کہتے ہیں، ویٹ انگلش ویٹنگ انتظار، منتظر انگلش ویٹنگ کا نام نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے دشمن جو کرنا چاہے کرے بس ایک دعائے امام زمانہ پڑھنا۔ منتظر شر مطلق کے اندھیرے کو ختم کر کے اپنے حصے کا اجالا جلاتا ہے۔ خمینی نے انقلاب اسلامی کی صورت میں اپنے حصے کا بہت بڑا نورانی چراغ روشن کیا ہے، اور دشمن اس چراغ کو پروپیگنڈا، جنگ، پابندیوں کی پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے، اور اس چراغ نے ظہور امام کے قابل ملتوں کو بنانا ہے انشاءاللہ۔ کوفے کے لیے بھی یہ توفیقات تھی، مدینے کے لیے بھی یہ توفیقات تھی، بصرہ والوں کے لیے بھی یہ توفیقات تھی کہ حسین ان کا امام بن جائے اور انہیں شر مطلق سے نکالے۔ انہیں اس ظلمت سے نکالنے کے لیے حسین کیا اہتمام کرتے ہیں؟ امام حسین کتنے مخلص ہیں، جانتے ہیں یہ اندھیرے میں ہیں، میری تقریروں سے متاثر نہیں ہوں گے، یہ اندھیرے میں ہیں، میری مظلومیت سے متاثر نہیں ہوں گے، انہیں جگانے کے لیے میں ششماہا کو بلاؤں گا، وہ ششماہا ذبح ہوگا
اصغر کا خون ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے گا. انہیں بیدار کرنے کے لیے اس بیٹی کو لاؤں گا جو انہیں احساس دلائے گی. کون سی بیٹی؟ اجرکم ربکم. امام نے دعاؤں اور سجدے میں ایک بیٹی کو مانگا تھا خدا سے. اجرکم ربکم. عزادارو، جب حسین کسی بیٹی کو دعاؤں میں طلب کرے وہ کتنی عظیم بیٹی ہوگی. حسین کی دعاؤں کا کتنا پاس رکھا ہوگا خدا نے. وہ بچی کتنی قیمتی ہوگی، وہ بچی کتنی نازنین ہوگی. وہ بچی حسین کو بہت چاہتی تھی اور امام حسین اس بچی کو بہت چاہتے تھے اور اتنے منسلک تھے. بچی بابا کے پہلوؤں میں بھی سوتی تو اپنے آپ کو جدا سمجھتی تھی. گویا میں بابا سے بہت دور ہو گئی اور یہ دوری مجھے قابل تحمل نہیں ہے. اتنی منسلک تھی بابا سے. کیا سرمایہ قربان کر رہے ہیں حسین شر مطلق سے نکالنے کے لیے، ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے. وہ بچی پہلو میں بھی سوتی تو خوف آتا تھا کہ میں اپنے بابا سے جدا ہو رہی ہوں. بابا کے سینے پہ سوتی تھی. بڑے لاڈ و پیار سے بابا کے سینے پہ چپکتی تھی، سوتی تھی. بابا کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی. نہ جانے کیسے زندان شام میں سو گئی. عاشور کے دن مولا حسین ودا کر کے بڑھ رہے تھے. زلجنا آگے نہیں بڑھا. عزادارو، نگاہ کی زلجنا کے قدموں سے وہ بیٹی لپٹ لپٹ کے رو رہی ہے جو سینے پہ سوتی تھی. کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا کا کتنا خیال ہے اس بچی کو. میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا تھکا ہوا ہے. اجرکم ربکم. میرا بابا پیاسا ہے. نرم زمین پر اتارنا. ارے اکبر کا لاشا اٹھایا ہے. عباس کی شہادت نے کمر توڑ دی ہے. بس آخری جملہ عزادارو. امام حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو آغوش میں لیا، پیار کیا، دلاسا دیا. بیٹی میرا وعدہ ہے خدا سے، تجھ سے بڑھ کر خدا کو چاہتا ہوں اور خدا کی مشیت یہ ہے شر مطلق سے نجات دینے کے لیے شمر کے حوالے تجھے کروں گا، تماچے تو کھانا، تاکہ یہ قوم بیدار ہو جائے. اتنے میں عجیب جملہ فرمائے امام نے. بہن زینب، اے میرے غموں کا سہارا زینب، اے شریکہ حسین زینب، میری بیٹی کو سنبھالو. زینب یاد رکھنا، اسے مٹی پہ نہ سلانا، اسے اپنے سینے پہ سلانا. میں کہوں گا مولا وہ بچی تماچے کھاتی رہی، سینہ نہیں ملا، زندان شام میں سو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أيام